ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کا کام جسم میں کس کا ہے؟ دماغ کا۔ 1991 میں ایک کینیڈین نیورو کارڈیولوجسٹ تھے ڈاکٹر جے اینڈریو آمر۔ انہوں نے ایک تہلکہ خیز سائنسی تحقیق پیش کی۔ دل صرف دھڑکتا نہیں، دل فیصلے بھی کرتا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ ہم سوچتے ہوں گے یہ جملہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سائنس نے آج ہمیں بتایا ہے کہ ہاں، دل کبھی مانتا ہے، دل کبھی نہیں مانتا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ لازم ہے کہ پاسبان عقل رہے دل کے قریب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ آج سے کم و بیش 35-40 سال پہلے تک، اور شاید جن لوگوں تک یہ بات پہنچی نہیں تو ان کے لیے آج سے پہلے تک، محققین کے لیے 35-40 سال پہلے تک، اور جن تک یہ بات پہنچی نہیں تھی تو ان کے لیے آج سے پہلے تک۔ ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کا کام جسم میں کس کا ہے؟ دماغ کا۔ یہی سوچتے ہیں کہ سوچنا سمجھنا دماغ کا کام ہے۔ تو آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ سوچنا سمجھنا تو دماغ کا کام ہے، اور دل کا کام کیا ہے؟ وہ جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ یہی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا کہ دماغ سوچتا سمجھتا ہے، جو دل ہے وہ خون سپلائی کرتا ہے۔ 1991 میں ایک کینیڈین نیورو کارڈیولوجسٹ تھے ڈاکٹر جے اینڈریو آمر۔ انہوں نے ایک تہلکہ خیز سائنسی تحقیق پیش کی جس نے ایک دنیا بدل کے رکھ دی سائنس کی، اور بہت ساری دینی باتیں اور افکار وہ یکا یک معنی خیز بن گئے۔ اب ان کی وجہ، ان باتوں کا مقصد سمجھ آنے لگ گیا، کیونکہ سائنس نے ایک ایسی نئی تحقیق کر دی جو کہ آج بھی شاید کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ دماغ تو سوچتا ہی ہے، لیکن دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک لٹل برین رکھا، ایک چھوٹا دماغ اللہ رب العزت نے دل میں بھی رکھ دیا ہے، اور وہ بھی سوچتا ہے۔ یعنی اب صرف دماغ نہیں سوچتا، دل بھی سوچتا ہے۔ اور اس نے آگے کہا کہ ہمارا دل جو ہے وہ اپنے ذاتی 40,000 نیورونز رکھتا ہے۔ تو دل صرف دھڑکتا نہیں، دل فیصلے بھی کرتا ہے۔ اب یہ بات کتنے لوگ جانتے تھے؟ ہم سمجھتے تھے کہ فیصلہ ذہن کرتا ہے، دل دھڑکتا ہے۔ نہیں، نئی تحقیق سائنس کی یہ کہتی ہے کہ صرف دماغ نہیں، دل بھی فیصلے کرتا ہے، اور دونوں انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس سے وہ شعراء کی شاعری بھی سمجھ آ جائے گی، وہ محاورے بھی سمجھ آ جائیں گے۔ جب ہم عموماً عام لفظ میں نہیں کہتے میرا دل نہیں مانتا، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ میرا دماغ تو اس طرف آمادہ ہو رہا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ہم سوچتے ہوں گے یہ جملہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سائنس نے آج ہمیں بتایا ہے کہ ہاں، دل کبھی مانتا ہے، دل کبھی نہیں مانتا۔ دل میں بھی اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے ہم انگریزی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا کہ یہ میری گٹ فیلنگ ہے۔ کس کس نے یہ سن رکھا ہے لفظ کہ یہ میری گٹ فیلنگ ہے، میرے اندر کی آواز ہے، میرا ضمیر نہیں مان رہا؟ یہ وہ جو اندر کی آواز ہے، یہ وہ دل کا لٹل برین فیصلے کرتا ہے۔ حالات و واقعات کو وہ انڈیپینڈنٹلی دل بھی پرکھتا ہے، انڈیپینڈنٹلی دل بھی پرکھتا ہے، اور اس پر اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ صادر کر کے ذہن کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ذہن اپنی انفارمیشن حواس خمسہ سے لیتا ہے، اور اس کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوا ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ دیگر روح کے اثرات سے اور دیگر اللہ رب العزت کی مدد کے ذرائع سے وہ انفارمیشن لیتا ہے، اور ممکن ہے حواس خمسہ کی انفارمیشن بھی یوز کرتا ہو، اور اس کے بعد دل اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ دل کا فیصلہ ایک طرف سامنے پڑا ہوتا ہے، اور ذہن کا فیصلہ ہوتا ہے، اور انسان کسی ایک فیصلے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ لازم ہے کہ پاسبان عقل رہے دل کے قریب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار
عقل کے فیصلے قبول کر لیے جائیں، کبھی کبھی دل کے فیصلے بھی مان لیے جائیں۔ اس لیے جو عشق سمجھاتا ہے وہ بات بڑی دور کی ہوتی ہے۔ عقل بات یہاں کی کرتی ہے، عشق بات آخری کرتا ہے، کیونکہ عشق دل سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو اب صرف بزرگان دین کی بات نہ سمجھا جائے، اب تو یہ سائنس نے بتا دیا کہ دل کے پاس بھی اپنی عقل ہے اور دل بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہے۔